بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وآلہ وصحبہ ابدا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پرہیزگاری حاصل کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے رمضان المبارک میں روزے نہ رکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا شقی ہے، یعنی وہ بہت بدبخت ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ سکا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کا روزے کے سوا ہر عمل اسی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ روزہ ایک ڈال ہے، پس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بیہودہ باتیں کرے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص روزہ دار سے لڑے یا روزہ دار کو کوئی گالی گلوچ کرے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اس سے نہ لڑے اور نہ ہی اسے گالی دے، بلکہ اسے صرف یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے اور میں روزے سے ہوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے باب ریان، جس میں سے صرف روزہ دار ہی گزریں گے، نہ اس میں سے جہاد کرنے والے گزریں گے، نہ حج کرنے والے گزریں گے، اور نہ نمازیں پڑھنے والے اس میں سے گزریں گے، اور نہ جو زکوٰۃ دیتے رہے ساری زندگی، اور نہ ہی اس میں سے وہ گزریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جنت کا دروازہ ہے باب ریان، اس میں سے صرف روزہ دار ہی گزرے گا۔ قیامت کے دن اس سے روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پس جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے اور کوئی بھی نہیں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے چہرہ کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کا اندازہ دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے روزہ رکھا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے طلب ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو، یعنی عید کرو۔ اگر چاند تم پر پوشیدہ ہو جائے تو شعبان کے 30 دن مکمل کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ رمضان المبارک کے سب روزے رکھیں اور مسکینوں اور یتیموں کا بھی خیال رکھیں۔